کیا آپ زندگی کے مسائل کا سامنا کرتے کرتے آپ ناامید محسوس کر رہے ہیں؟ تو مایوس ہونا چھوڑیے، کیونکہ آج میں درود شریف کی ایسی طاقت بیان کروں گا جو آپ کی زندگی بدل دے گی۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں، اور اسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ اگر آپ زندگی کے مسائل سے مغلوب محسوس کر رہے ہیں اور ان سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو سب سے پہلے آپ اپنے حوصلے بلند رکھو، امید مت ہارو، کیونکہ آج میں آپ کو اتنی طاقتور اور زندگی بدل دینے والی چیز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ اسے عادت بنا لیں تو انشاءاللہ آپ کے مسائل ختم ہونے لگیں گے، خواہ وہ کسی بھی نوعیت کے ہوں۔ اور اگر میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی زندگی میں بہت بہتری آئے گی۔ میں اتنے یقین سے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کی زندگی بدل دینے والی طاقت کا مشاہدہ کئی بار کر چکا ہوں۔ جس طاقت کی میں بات کر رہا ہوں یہ درود شریف ہے۔ یہ آپ کی زندگی میں اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور غیبی مدد کو کھولنے کی ایک ایسی روحانی کنجی ہے جو انشاءاللہ مشکلات کو دور کر کے آسانیوں کے دروازے کھول دے گی۔ تو اس ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں، اور اگر آپ اپنی زندگی بدل دینے والی ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنی چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں۔ پیارے دوستوں، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہمیں اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے۔ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ آخر ہم پر مشکلیں کیوں آتی ہے۔ تو دیکھیں، زندگی ایک امتحان کی جگہ ہے، اس میں اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں۔ مسائل زندگی کا لازمی حصہ ہیں جس سے کسی بھی انسان کے لیے فرار ممکن نہیں۔ یہ کبھی امتحان بن کر آتے ہیں، کبھی اللہ کی طرف سے واقف کال بن کر۔ یوں سمجھیے کہ جو انسان جس قدر اللہ سے محبت کا دعوے دار ہوگا اسے اسی قدر امتحان و آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ مومن کو آزمائش و ابتلا کا سامنا کسی گناہ کے سبب نہیں بلکہ گناہوں سے معافی اور درجات کی بلندی کے سبب ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ صبر کا دامن تھامے ہوئے اس مرحلے سے گزرا جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والوں، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر آزمائش ناراضی کی وجہ سے نہیں ڈالتا، بلکہ یا تو مکروہ چیز کو دور کرنے کے لیے، یا پھر گناہوں کے کفارے کے لیے، یا درجات بلند کرنے کے لیے آزماتا ہے۔ اور جب بندہ خوشی خوشی سے قبول کر لے تو یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے۔ اور اے حبیب، جو ان حالات میں صبر کریں، آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مسلمان کو کوئی بھی دکھ و تکلیف، رنج و غم آئے یا صدمہ پہنچے، یہاں تک کہ کانٹا بھی اگر چبھے، ہر دکھ کے بدلے اللہ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ پیارے دوستو، انسان کی جب تک سانسیں جاری ہیں اس وقت تک وہ اس دنیا کے گھر میں امتحان، مصائب اور آزمائش کا نشانہ بنتا رہے گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم بدری کے امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں، یعنی مصائب و آلام سے دوچار کر کے، اور کبھی دنیا کے وسائل فراواں سے بہرہ ور کر کے، کبھی صحت و فراغت کے ذریعے سے، اور کبھی تنگی و بیماری کے ذریعے سے، کبھی تونگری دے کر، اور کبھی فقر و فاقے میں مبتلا کر کے ہم آزماتے ہیں۔ یہ دارالامتحان ہے، اور یہیں پر ان درجات و مراتب کی حد بندی ہونی ہے جن پر قیامت کے دن لوگ ہوں گے۔ قیامت کے دن جب مصیبت زدہ ثواب سے نوازے جائیں گے تو یہ دیکھ کر صحت اور آرام والے خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کے چمڑے کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے تاکہ آج وہ بھی بڑے ثواب کے حقدار ہوتے۔ امیجن کیجئے کہ اہل ایمان کے لیے اس میں کتنی موٹیویشن ہے۔ ہمارے ایمان ہے کہ ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی۔ جو آگے آنے والی زندگی کے لیے ایسے کام کر گیا جو اللہ کو راضی کر جائیں تو خدا کی قسم وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کی ابدی زندگی عیش و عشرت اور مزے سے گزرے گی۔ وہاں نہ کوئی دکھ درد ہوگا، نہ کوئی مشکل پریشانی، نہ کسی نعمت کے چھن جانے کا خوف ہوگا، اور بیماری نام کی نہیں ہوگی۔ الغرض وہ ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہوگی جہاں کبھی موت نہ ہوگی بلکہ موت کو بھی موت آ چکی ہوگی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ابدی زندگی عیش و عشرت سے گزرے تو دنیاوی مسائل پر صبر کیجیے، مایوس نہ ہوں۔ مایوسی ایک مومن کے شیان ہی نہیں۔
اور اللہ کی طرف رجوع کریں، اس سے خوب مانگیں، دعائیں کریں، رحمت و بخشش کا سوال کریں، اس کے احکامات کو ماننے میں سستی مت دکھائیں، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام کے نذرانے بھیجیں، کیونکہ یہ بہت مبارک عمل ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجو۔ آپ ذرا غور کریں کہ اگر اللہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو سوچئے کہ یہ عمل کس قدر طاقتور ہوگا اور اس کی کیا ہی شان ہوگی۔ افسوس ہم اس کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا، اس کے عوض اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 گناہ معاف کرے گا اور 10 درجات بھی بلند فرمائے گا۔ پیارے دوستوں، اللہ کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں، یہ ہم پر مختلف شکلوں میں نازل ہوتی ہے۔ جس شخص پر اللہ اپنی رحمت نازل کرے اس کی پریشانیاں دور ہونے لگیں گی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہے۔ صرف ایک درود اور اللہ کی رحمت آپ پر 10 گناہ بڑھ جاتی ہے۔ اب سوچیں، اگر آپ اسے روزانہ کی عادت بنا لیں تو آپ کی زندگی میں کتنی برکتیں اور کتنی راحتیں آئیں گی، ہے نا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ مالی طور پر جدوجہد کر رہے ہیں، رزق کی تنگی ہے، پورا ہی نہیں ہو رہا، کمائی بھی اچھی ہے مگر پھر بھی خراجات پورے نہیں ہو رہے، عجیب سی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ غریب تو بیچارے پھر کمزور ہیں، لیکن امیروں کے بھی حالات بگڑے ہوئے ہیں، اچھے عہدوں پر ہیں، ماہانہ آمدنی بھی بہت اچھی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے رزق میں برکت نہیں ہے۔ کبھی بیماریاں گھیر لیتی ہے، کبھی کسی وجہ سے راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، کبھی کیا پریشانی تو کبھی کیا۔ تو اس حوالے سے یہاں میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آج انسان جتنا کما رہا ہے اس سے زیادہ اس کے خراجات ہیں۔ اب ایسا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کیا سبب ہے؟ تو اس پر میں ایک بڑی تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں، اس میں اس مسئلے کے کچھ پوشیدہ راز شیئر کیے ہیں۔ اگر آپ رزق کی تنگی کے پیچھے کے اصل حقائق جاننا چاہتے ہیں تو میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، تو آپ اس کے بعد اسے بھی دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ تو پیارے دوستوں، آپ روزانہ درود پڑھنے کی عادت ڈالیں، انشاءاللہ آپ کو اپنی دولت میں برکت اور برکتوں کے غیر متوقع ذرائع پیدا ہوتے نظر آئیں گے، جس کے نتیجے میں انشاءاللہ سکون اور خوشی آپ کے دل کو بھر دے گی۔ یعنی اگر آپ بے چین، فکر مند یا نومید محسوس کر رہے ہیں تو بھی اور اسی وقت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ یہ آپ کو اندرونی سکون دے گا، ایسا جو کہ پہلے نہیں تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی دعائیں تیزی سے قبول ہوں گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص دعا کرے تو اللہ کی حمد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف سے شروع کرے اور اسی پر ختم کرے، کیونکہ اسے دعا اللہ تعالیٰ تک بڑی تیزی سے پہنچ جاتی ہے اور شرف قبولیت کا اعزاز پاتی ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ اپنی زندگی میں امن و سکون، خوشی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں چاہتے ہیں تو پھر درود شریف کو روزانہ کی عادت بنا لیں۔ پڑھنے کا بہترین اور آسان طریقہ بزرگان دین یہ بتلاتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس بہت زیادہ وقت نہ ہو تو وہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سفر و حضر میں بھی اسے پڑھ سکتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ درود کی بہت سی قسمیں ہیں، سب کے اپنے اپنے کمالات ہیں، تو آپ جو بھی درود پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ قبول فرمائے۔ اور اگر ممکن ہو تو کوشش کیجیے اسے دن میں کم از کم 100 بار پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ اپنی زندگی میں بہت بڑی تبدیلیاں دیکھیں گے۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ایک عزم کریں، اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ میں روزانہ درود پاک پڑھوں گا۔ اللہ ہم سب کو اس نیک اور طاقتور عمل کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ہاں، یہ بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ درود وہ عمل ہے جو خود اللہ بھی کرتا ہے اور یہ ہم سب کے لیے اس کا ایک انمول تحفہ ہے۔ تو میری آپ سے عاجزانہ درخواست ہے کہ اس انمول تحفے کو صرف اپنے پاس نہ رکھیں، بلکہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ تحفہ سب تک پہنچ جائے اور سب لوگ مستفید ہو سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو زندگی جہاں کی ہر خوشی عنایت کرے اور ہماری زندگی خوشیوں اور کامیابیوں سے بھر دے۔